اونٹ ہاتھ میں لیے ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. کہا میں نے یہ اونٹ بیچنا ہے, کیا آپ خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میاں کتنے کا دو گی؟ اس نے کہا 160 درہم کا دوں. 160 درہم کا میں نے بیچنا ہے, کیا آپ خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میاں اگر نقد دینا ہے تو کسی اور کو دے دو, اور اگر ادھار دینا ہے تو یہاں باندھ دو, پیسے تیرے گھر بھجوا دوں. اس نے کہا مجھے منظور ہے. آپ نے فرمایا پھر یہاں باندھ. وہ شخص اونٹ وہاں باندھ کے گھر چلا گیا. حضرت علی وہیں بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص آیا. اس نے اونٹ کو دیکھا, دیکھ کر کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جی میرا اونٹ. کہا بیچنا ہے؟ جی بیچنا. کتنے کا؟ آپ کتنے کا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں 200 درہم کا لینا چاہتا ہوں. 200 درہم کا لینا چاہتا ہوں, بیچنا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے میاں, پیسے مجھے دے دو, اونٹ لے لو. اس نے 200 درہم دے دی, اونٹ لے کر گھر چلا گیا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے 160 درہم اس کے گھر بھجوائے جس نے اونٹ پہلے دیا تھا, اور 40 درہم لے کے خوشی خوشی مسکراتے ہوئے اپنے گھر آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے 40 درہم رکھ کے فرمایا فاطمہ تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا کہ جو 1 دے گا ہم اسے 10 دیں گے. آج کے دن میں ہم نے 4 درہم اللہ کے نام پر دیے تھے, اللہ نے ہمیں 40 عطا کر دی. فاطمہ تیرے رب کا جو وعدہ تھا نا وہ پورا ہوا, جو 1 دے گا ہمارے نام پر ہم انہیں 10 دیں گے. فاطمہ آج کے دن میں ہم نے 4 درہم اللہ کے نام پر دیے تھے, اللہ نے ہمیں 40 عطا کر دی. اللہ اکبر. تو پیسہ اکٹھا نہ کرو, پیسہ جمع نہ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ. اللہ اکبر. مال دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ, اور اللہ تعالیٰ دگنا کر کے تمہیں واپس عطا کرے. ایک بار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو, ایک بار اس کی راہ میں دے کر تو دیکھو. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہیں, بیوی آٹا گوندھ رہی. آٹا گوندھنے کے بعد بیوی پڑوسن کے گھر گئی آگ لینے. وہ وہاں گئی, ادھر سے ایک فقیر آ گیا. کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اور کچھ تھا نہیں دینے کو. حبیب اجمی نے کیا کیا, گوندے آٹے کی وہ پرات اٹھا کر فقیر کو دے دی. بیوی کہاں گئی؟ پڑوسن کے گھر آگ لینے گئی. پیچھے فقیر آیا ہے, کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اور کچھ تھا نہیں دینے کو. حبیب اجمی نے آٹے کی گوندی پرات اٹھائی, اس فقیر کو دے دی, جا میاں تو لے جا. فقیر آگے گیا, ادھر سے بیوی بھی آ گئی, دیکھا آٹا گم. کو اللہ کے نیک بندے آٹا کہاں گیا؟ حبیب اجمی نے کہا جی ایک دوست کو دیا ہے, وہ روٹیاں بنا کے ابھی واپس دے جائے گا. اچھے دوست کو دیا ہے, پریشان نہ ہو, ابھی دے جائے گا. کافی دیر گزر گئی, کوئی نہ آیا. بیوی نے کہا او اللہ کے نیک بندے, مجھے لگتا ہے تو نے وہ آٹا کسی فقیر کو دے دیا ہوگا, کسی فقیر کو صدقہ دے دیا ہوگا, ایسا ہے نا؟ حضرت نے فرمایا جی ایسا ہی ہے. کہا او اللہ کے نیک بندے یہ تو نے کیا کیا؟ کم از کم 1 روٹی جتنا آٹا تو رکھ لیتے, آدھی روٹی آپ کھا لیتے, آدھی روٹی میں کھا لیتی, گزارا چل جاتا. آپ نے ساری کی ساری پرات اٹھا کر فقیر کو دے دی, اب خود کیا کھائیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا صبر کر اے اللہ کی نیک بندے, صبر کر. جس کو آٹا دیا ہے نا بہت ہی اچھا دوست ہے, کچھ نہ کچھ واپس ضرور عطا کرے. تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. حبیب اجمی خود اٹھے گئے, دروازہ کھولا, کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت سے بھرا پیالہ اور روٹیوں کی بھری پرات ایک شخص ہاتھ میں لیے کھڑا ہے, دینے آیا ہے. حبیب اجمی نے وہ قبول کیا, اندر آئے مسکراتے ہوئے, بیوی کے سامنے آ کے رکھ دیا. کہنے لگے اے اللہ کی نیک بندی, جس کو میں نے آٹا دیا تھا وہ اتنا کریم دوست نکلا کہ اس نے روٹیاں بنا کر بھی بھیج دی, ساتھ میں سالن بھی بھیج دیا. جس کو میں نے آٹا دیا تھا وہ اتنا کریم نکلا, اتنا رحیم نکلا. دیکھ وہ ہماری کتنی فکر کرتا ہے. اللہ اکبر. اس نے روٹیاں بنا کر بھی بھجوا دیے, ساتھ میں سالن بھی بھجوا دیا.
ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سکھائیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حسرت کی بات ہے کہ جب ہم خود اللہ کے نام پر خرچ نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کیا کرے گی، پھر ہمارے بچے کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، خود کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی اولاد کو، اپنی جانوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے اللہ کے